سوری یار. السلام علیکم. شیما صاحب سائمہ کو پلیز نکالیں نا رش میں سے. کیا ہو رہا ہے؟ ثانیہ قرم دستگیر صاحب کو بلائیں. کیمروں کے آگے آ رہے ہیں. قرم بھائی اس سائڈ پہ آ جائیں. میں رائٹ پہ اگر مجھے جگہ مل جائے. نہیں ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملے, وائی ناٹ. گجرانوالا ٹیکس اپ اسپیس. جی مریم صاحبہ کیا کہیں گی آپ کے آج ایک بار پھر عدالت میں جو کچھ ہوا سب رپورٹرز کے سامنے نئے والے بالکل بے بسی کی تصویر دکھائی دے رہی ہے, اسی طرح کی صورتحال ہے جیسے عمران خان ہے کہ سچ جتنی چاہے دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ ول پریویل اینڈ فالسہڈ از باؤنڈ ٹو پیرش. تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے لاتا ہے, اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور, مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے. اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنے کیس پہ آپ سے بات کروں گی, وہ والی باتیں بھی کروں گی جو پچھلے 5 سال جب سے یہ کیس 2017 سے چل رہا ہے, جو میں نہیں کی میں اب کروں گی انشاءاللہ. جی خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے اور اسلام آباد کے سینئر پولیس افسران کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات کی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات ہے اس میں کیس چلانے کا حکم دیا. اس میں کوئی آپ دیکھیں ان پہ جو بھی دفعہ لگے, چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو, اس کو ڈرانے کی ہو, اس کو دھمکانے کی ہو, ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں. اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو, اس کو دھمکاؤ, اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو. تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے, کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے, نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے, نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے, نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے. جی یہ بتائیے, عمران خان اور مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں, ان کی بیانی میں پھر ایک ایگریشن آ گیا. کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل, آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی یاد آئی, تو پھر بے چینی بھی لگی, کوئی فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں, وہ زمین کا پانی نہیں ہے. وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ والا نیکسس ہے. اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا. لیکن دیکھیں, چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں. میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے, وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا, اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. میں اس عذاب سے, ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی,
खौफ के बुत तोड़ दो, क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। मरियम, आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते हैं और क्या क्या बातें करते हैं? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के नाम लिए जाते थे, और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई, हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और कॉल्स, अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तरदीद कर रही हैं आपकी हुकूमत? भाई मैं तो ये बिल्कुल है, तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। बताइएगा कि पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है, आप ला रही है, तो ये तैयारी कैसी? दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर इंतहाई शान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखें वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जी, इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों के लिए और ये जमहूरी लीडरान के लिए, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दें, और फिर जनरल रहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई
کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا, ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں, دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اس عہدے تک پہنچے ہیں. عمران خان کی بات یہ اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری, وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی, تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا, تو یہ سب جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی. عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات. بھائی میں نے تو یہی بات کی, میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو, اپنی جماعت کو بتاؤ, اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں. رانا شمیم کے جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ تب آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت آتی ہے وہ جانے والے جو بھی حکومت آتی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا اس قوم کو کہ اس ملک کی اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے. میں بتا رہی ہوں جی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں شمیم کے حوالے سے آج جب ان کا ایفیڈیوٹ والا معاملہ آیا تھا, سارا کچھ آیا تھا, تو آپ نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ قدرت کا قانون ہے, فتح ہوئی ہے, سچ کی فتح ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہاں پہ آپ اپنا معافی مانگ لی اور واپس لے لی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, لیکن ایک رانا شمیم کی گواہی نہیں ہے اس میں گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اس میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے, دنیا نے سنے. تو آپ کس کی گواہی کو جٹلائیں گے؟ اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں, ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہنی ہے. لیکن فی الحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا, جو جج ارشد ملک نے کہا, جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے, 100% سچ ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ورنہ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھیں. کسی کے اور وہ میں ایک بات بتا دوں, وہ جس کے لاڈلے ہیں نا وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے, وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. تھینک یو. ایک منٹ مجھے ان کا سوال لینے دیں. آپ نے مہنگائی مار کے اوپر بتانا تھا. جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے مختلف اوقات میں جو باتیں مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن آیات کے حوالے سے کی وہ دکھائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو آپ پڑھ کے آیا کریں یا آپ اس میں بات نہ کیا کریں. اس کے بعد ان کے خلاف پنجاب میں بھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور آج کے پی میں بھی درج کر لیا گیا. تو میم یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی. میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے, آپ اپنی بات تو دیکھیں آپ کیا رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا. یہ آپ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جد و جہد میں نکال لیتے ہیں, کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبوت دی تھی, اسی طرح میرے ذمہ داری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کیا آل فال بکرے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے یا آپ کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟
اور اگر سلپ آف ٹنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک انسان جو عوام سے خطاب کر رہا ہے, عوام کے ذہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے, اس کو 10 دفعہ ریہرس کر کے, خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئے تو 10 دفعہ سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے. پھر آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. تو یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ جو چاہے کفر بکیں, آل فال بکیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پہ اعتراض اٹھانے والے کو سزا ملتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے. میڈم ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں ڈکیتی ایک خاتون صحافی فوزیہ شاہد کے گھر میں آج ڈکیتی پڑی ہے رات کو. ان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے میڈیا ٹاؤن میں. اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے پارٹی کی طرف سے بھی کوئی موقف ضرور دیں. میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ابھی کہوں گی گاڑی میں بیٹھ کے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کرے اور دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. پرفارمنس کی بات کریں, ڈالر ٹریڈ کرے 240 پہ 3700 روپے من گندم ہو گئی ہے, لوگوں کو ریلیف دینا ہے, آپ اس لیے آئے ہیں, دوبارہ الیکشن بھی آ رہا ہے, اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس چیز پہ کمپریہنسولی بات کر چکی ہوں. میں ان کو بالکل اس چیز میں ایگزونریٹ نہیں کرتی کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی قوت سے باہر ہے. اس پہ عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑ رہا ہے مہنگائی کی وجہ. لیکن مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں, مہنگائی کی وجہ وہ IMF کا معاہدہ اور عمران خان کی 4 سال کی نالائکی اور نااہلی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سک رہی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 سال کی نااہلی اور نالائکی, اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھل جائے گی. لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے, اس کا جو مجرم ہے, اس کا نام ہے عمران خان. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.